أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے صدقات کو بیان فرمایا تھا کہ صدقات پر اجر کتنا ملتا ہے، اس کو بھی مثالوں کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نے واضح فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان چیزوں کا بھی، ان عوامل کا تذکرہ فرمایا کہ جن سے صدقات کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور ان میں سے دو چیزوں کو بطور خاص بیان فرمایا مثالوں کے ذریعے سے کہ ایک من اور ایک اذا ہے، کسی پر احسان جتلانا اور کسی کو اذیت پہنچانا، اس سے صدقات کا اجر ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا اجر ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر اللہ جل جلالہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں صدقات کا جو عکس ہے، اس کا جو بالکل ضد ہے، وہ چیز کہ جس کو ربا کہتے ہیں، کسی کو قرض دے کر اس سے منافع حاصل کرنا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، تو قرض دے کر کسی سے منافع حاصل کرنا، وہ جس کو سود کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور قرآنی زبان میں اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس سے متعلق اللہ جل جلالہ بیان فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو آپس میں لین دین کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے قبروں سے قیامت والے دن، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس طرح جس طرح وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے کہ جس کو شیطان نے چھو کر اس کو پاگل بنا دیا ہو، الا کما یقوم، مگر اس طرح سے کہ جس طرح کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، کہ جس کو پاگل بنا دے شیطان، من المس سے، مس یعنی چھو کر اس کو پاگل بنا دے، یعنی وہ کس انداز سے گرتا اڑتا کھڑا ہوتا ہے، اس طرح یہ لوگ کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں قیامت والے دن، ان کا قبروں سے اٹھنے کی حالت ایسے ہی ہوگی۔ ذالک بانہم، اس کے سبب، اس کی علت کیا ہے؟ تو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ یہ قالو، کہتے تھے، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بے شک بیع بھی سود ہی کی طرح تو ہے۔ اب بیع حلال ہے، جائز ہے، تو سود بھی جائز ہونا چاہیے، جس طرح بیع جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے۔ بیع کے ذریعے سے بھی آدمی کو نفع حاصل ہوتا ہے، سود کے ذریعے سے بھی آدمی کو نفع حاصل ہوتا ہے، تو یہ کیوں حرام ہے، وہ کیوں حلال ہے؟ حالانکہ اللہ جل جلالہ اس کا بڑے حکیمانہ انداز سے جواب فرماتے ہیں، فرمایا کہ کیا اس طرح کرنا چاہیے کہ جو آدمی کو اپنی بات، یعنی اس کے عقل میں نہ آئے، اس کو سمجھ نہ آئے، تو پھر اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں مانے گا؟ بھئی تمہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کر دیا، اور یعنی خرید و فروخت کو، اس کے ذریعے سے کمائی کو، یہ سب کچھ اللہ نے حلال کر دیا، لیکن وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کر دیا۔ بس اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر تمہاری یہ فلسفہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں اس حکم کو تمہیں ماننا چاہیے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس آئے نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک جائے اس سے، یعنی سودی کاروبار سے، لین دین سے رک جائے، اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو پہلے گزرا، جو گزر گیا وہ تو اس کا اسی کا ہوا، اس میں جتنے منافع اس نے حاصل کیے تھے سودی کاروبار کے ذریعے سے، وہ سب اس کے لیے معاف ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شروع اسلام میں سود کے متعلق سود کی حرمت بیان نہیں ہوئی تھی،
یعنی اس پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی اس کا حکم بیان نہیں ہوا تھا کہ سود کا لین دین جو ہے یہ حرام ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کی جو حالت ہے، باطنی کیفیت ہے، وہ اللہ کی طرف ہے، اللہ جل جلالہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جو دوبارہ پھر واپس لوٹ کر سودی کاروبار کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ کیوں رہیں گے اس میں؟ اس لیے کہ یہ اگر دوبارہ کرتا ہے کاروبار سودی لین دین اور اس کو حلال سمجھ کر کرتا ہے، تو سودی کاروبار کو اس کی حرمت کا قائل نہ ہونا یہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے سود کو حرام کر دیا، آپ اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، اس میں آپ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بیع کی طرح ہے۔ انما البیع مثل الربا، بیع اور سود ایک ہی طرح کے ہیں، تو جو اس طرح سمجھے گا کہ سود اور بیع دونوں ایک طرح کے ہیں، تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ یہ کافر ہیں، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جل جلالہ مٹاتے ہیں سود کو اور بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں صدقات میں۔ یمحق اللہ الربا ای ینقصہ ویذہب برکتہ، اس کو گھٹاتا ہے اور اس کی برکت کو ختم کرتا ہے سود کے۔ ویربی الصدقات یزیدہا وینمیہا ویبارک فیہا، صدقات کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں برکت ڈالتے ہیں اللہ پاک۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ جل جلالہ نہیں پسند کرتے ہر ناشکر شخص کو اور ہر گناہگار شخص کو۔ اور بعض علماء نے اس کا معنی کیا ہے کفار عظیم، شدید الکفر باللہ، اللہ کا سخت انکار کرنے والا یعنی کفر کرنے والا، اور عظیم کثیر الفجور والاجرام، بہت سارے گناہ کا ارتکاب کرنے والا اور جرائم کا ارتکاب کرنے والا، ایسے شخص کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کر دیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو ربا میں سے جو مال تمہارا، ربا کا مال لوگوں کے پاس، سودی مال لوگوں کے پاس رہ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کو سن لو، یقین کر لو۔ فَأْذَنُوا ای تَيَقَّنُوا، ایقنوا بحرب من اللہ ورسولہ لکم، کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ کو، جنگ کا یقین کر لو کہ تمہارا جنگ ہوگا ان سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا رأس المال ہے، تمہارا سرمایہ ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ أي إذا كان المستدين معسرا، جسے قرض لیا ہے وہ اگر معسر ہو، اور وہ ایسا ہے یعنی جس نے آپ سے قرض لیا ہے، عفواً جس نے قرض آپ سے لیا ہے وہ اگر ایسا ہے کہ تنگ دست ہے، فنظرۃ، تو اس کو مہلت دے دو، مہلت دینی چاہیے، الی میسرۃ، اس کی وسعت کے وقت تک، وان تصدقوا، اور اگر آپ صدقہ کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے آپ سے قرض لیا، اب وہ قرض کو ادا نہیں کر سکتا، تو تھوڑی مہلت دے دو، جب وہ ادا کرنے کے قابل ہو جائے ادا کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بالکل ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے معاف کر دو، صدقہ کر دو اس پر، یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھے، پوری زندگی میں ایک نیکی نہیں کی تھی، اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، ایمان والے تھے، ظاہر باتیں فوت ہو گئے،
اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کی نیکیوں کو ڈھونڈو، اس نے کوئی دیکھو، کوئی کہیں اس نے کوئی نیک کام کیا ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ یہ تو کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کرتا تھا سوائے اس کے کہ یہ مالدار شخص تھا، لوگوں کو قرض پہ پیسے دے دیتا تھا، پھر ان کو ان کی مہلت میں اس میں تجاوز کرتا، ان کو تھوڑا سا مہلت بڑھا دیتا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس تجاوز کے، میرے بندے سے تم بھی تجاوز کر لو۔ تو اس شخص کو اللہ جل جلالہ نے اس نیکی کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ آدمی تنگ دست شخص کو تھوڑی سی اس کو مہلت دے دے کہ جب وہ مالدار ہو جائے، اس کے پاس پیسے آ جائے تو وہ ادا کر لے، نہیں کر سکتا تو اس پہ صدقہ کر دو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم اللہ کی طرف تم رجوع کرو گے، ترجعون لٹائے جاؤ گے، فیہ اس دن میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو وہ جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ آخری آیت ہے کہ جو قرآن پاک میں سے نازل ہوئی ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس کے نزول کے بعد پھر وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد 9 راتیں زندہ رہیں، پھر رفیق اعلیٰ منتقل ہو گئے۔ اور اس سے پہلے جو سود سے متعلق بات ہوئی تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہودی جو تھے انہوں نے، اللہ لعنہم اللہ، الیہود لعنہم اللہ، وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے سود کو لوگوں میں عام کر دیا تھا۔ یہ پرانے زمانے سے اس وقت سے لے کر آج تک سب سے زیادہ، آج بھی ہمارے سارے بینک اور سارے کاروبار جو عالمی طور پر ہماری تجارتیں ملکی اور غیر ملکی ہوتی ہیں، حکومتیں کرتی ہیں، ان میں سودی کاروبار، سودی لین دین ہوتا ہے، اس لیے کہ ان سب کچھ کا جو آخر میں جو واسطہ پڑتا ہے اور جو اس کاروبار کی ادارت کرتے ہیں وہ یہود ہیں۔ تو یہود جو تھے انہوں نے اس کاروبار کو لوگوں میں عام کر دیا تھا، اس لین دین کو، تاکہ انسانیت کے خون کو، انسانوں کے خون کو چوس لے، اور انہوں نے اس کو آپس میں حلال کر دیا تھا، حالانکہ تورات میں بھی ان کے اوپر سود کا لین دین حرام تھا۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ ان پر غصے ہوئے اور ان سے بندر اور خنزیر بنائے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، فرمایا کہ سبب ان کا ایک یہ بھی تھا کہ سود لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور حال یہ ہے کہ وہ ان سے منع کیے جا چکے تھے، تورات میں ان کو اللہ نے منع کر دیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال کھاتے تھے باطل طریقوں سے۔ تو اس وجہ سے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں، اور بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو اس کو حلال سمجھ کر دوبارہ اس میں پڑ جائے، اس کو کرنے لگ جائے، تو فرمائے کہ ایسے لوگ جہنمی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ اس لعنتی لین دین سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما دے، کہ ہمارا سارا ملک اسی پر چلتا ہے، اور ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے اس کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی، یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور کتنی یعنی میرے ذمے کیا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ جل جلالہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔